پیغمبر کو، اے میرے پیغمبر، یہ سب کچھ جو تو ان کو بتا رہا ہے، جو سوچنے اور سمجھنے والے ہیں، جو عرفان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ بھی کہہ دینا، کبھی کبھی یہ بھی بتا دینا۔ اور یہی ہم اس فرش عزا سے، اس امام بارگاہ سے کہتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا گھر ہے نا، مفتی صاحب کا ایک گھر بھی ہے، میرے بھائی کا بھی گھر ہے، آپ گیلانی صاحب کا ایک گھر ہے، یہ امام بارگاہ ہے، یہ امام کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ تو ان تمام گھروں میں جہاں جہاں جس کے گھر ہیں، ان کے اپنا اپنا تقدس ہے۔ تو آپ کسی کو گھر میں اگر دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کچھ بندوبست کرتے ہیں نا، تھوڑا بہت تو تیاری کرتے ہوں گے۔ ہماری تو بیگم گھر میں مہمان آنے سے پہلے ہم سے یہی چیختی ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ اگر غلطی سے ہم نے کسی کو کہہ دیا، بھئی کیا کرتی ہیں آپ؟ بھئی کچھ اہتمام کرتے، کچھ پھل لاتے، کچھ مہمان آ رہے تھے، آپ نے ویسے ہی بلا لیا۔ میں نے کہا اچھا جو کچھ گھر میں ہے سب پیش کر دو، سب مہمان کے لیے حاضر۔ تو معلوم ہوا کہ طبیعت اس طرف مائل ہے کہ جب آپ یہ آپ کی نیچر میں، مومن کی نیچر میں، اپنے گھر کو کھولتے ہیں کسی کے لیے، کسی کو بلاتے ہیں تو جو کچھ ہے وہ حاضر کرتے ہیں۔ جب امام کی بارگاہ میں آپ آئیں تو امام نے اپنا سب کچھ، اپنی رضا آپ کے لیے وقف کی ہے، مگر آپ آنے والا بھی امام کی خدمت میں خلوص دل سے آئے اور جو کچھ ہے اس کے اوپر نچھاور کرتا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے بھائی مفتی صاحب آپ سے گزارش کر رہے تھے، جیسے اس منزل پر میں یہ بتاتا چلوں کہ تاریخ نے ابھی تک پاکستان کی جو تباہی ہے اس کو اس انداز میں رقم نہیں کیا جس طرح اس وقت جو تباہی آئی ہے۔ اور ماشاءاللہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں نے بھی جس دلچسپی اور جس ایثار اور جانثاری کا ثبوت دیا ہے وہ بھی بس اللہ کی طرف سے ایک توفیق دی ہوئی ہے، ورنہ لوگوں کو یہ توفیق عام طور پر ملتی نہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں یہاں، ابھی جیسے آپ ای میل کر رہے تھے کہ نیو یارک سے 4 ستمبر کو ایک پورا جہاز جو ہے وہ بھر کے جا رہا ہے، اور وہ سارے کا سارا جہاز مومنین اور اہل بیت کے ماننے والوں کی طرف سے انہوں نے اس کو خاص طور پہ چارٹر کیا ہے، خاص طور پر ایک ارینجمنٹ ہوا ہے۔ پھر کنٹینرز بھرے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ ضروری جو ادویات ہیں جو انہوں نے مانگی ہیں اس کی تمام چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ اس میں ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور لیکن اس سے ہماری اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ المیہ اور کرائسس بہت بڑا ہے، ان امیجنیبل ہے، اور تھوڑے تھوڑے دنوں کی کئی لوگوں نے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، میں ذاتی طور پر کچھ خواتین کو جانتا ہوں، سیدزادیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑے تھوڑے تھوڑے رقوم جمع کی تھیں کہ زیارت کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، اس سب رقمیں انہوں نے اس سیلاب کے فنڈ میں دے دی۔ اور خدا کی قسم اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ تعلیمات محمد و آل محمد کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو ان کو حج و زیارت کا ثواب بھی ہو گیا، اور اس سے زیادہ بڑا ثواب بھی مل گیا کہ کتنی جانیں انہوں نے سیو کی ہیں، کتنے بھوکھوں کو کھانا کھلایا، کتنے تشنگی کے ماروں کو پیاس اور پانی ملا، اور وہ ان کا پیسہ اتنے اچھی جگہ پر کام آ گیا جہاں ایک طرف ان مع العسر یسرا، ہر ایک پریشانی کے پیچھے ایک آسانی بھی ہے۔ پریشانی میں وہ ہیں، مگر عزیزو آپ کے لیے کچھ آسانیاں ہیں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ ماہ رمضان کچھ پریشانی تو ہے، پریشانی ہے نا تھوڑی سی، کہ آپ کو تھوڑی دیر تک کھانے پینے کو نہیں ملتا، لیکن ان مع العسر یسرا، درجات کتنے بلند ہیں کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ میں آپ کو اس منزل پہ لے آیا، جب آپ اللہ کے مہمان ہیں، ہر ایک کو وہ کہہ رہا ہے میرا مہمان ہے۔ اللہ میاں جب تو ہمیں مہمان بنا رہا ہے، سارے 12 کے 12 مہینے تیرے تھے، ہر روز، ہر ثانیے، ہر سیکنڈ میں تو ہمارا مالک ہے، تو رب العالمین ہے، لیکن کہتا ہے نہیں اس مہینے میں تم میرے مہمان ہو۔ کہا جب مہمان میں نے بلایا ہے، جب تم اپنا مہمان بلاتے ہو تو تم کتنا اس کے لیے خاطر کرتے ہو، بندوبست کرتے ہو، تو اب جو تم میرے مہمان ہو، جہاں کہیں بھی ہو میرے مہمان، میرے گھر میں آؤ تب بھی، اپنے گھر میں رہو تب بھی، تو گویا اللہ اپنی طرف سے نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، نعمتیں نچھاور کرنا چاہتا ہے اپنے مہمانوں پر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مہمان کا درجہ اس نے دے دیا۔ جب درجہ دیا تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ نومنا، کہ ہماری جو نیندیں ہیں عام حالت میں عبادت نہیں ہوتی، آپ سو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے کئی دوست احباب یہاں بھی ہیں، بڑے بڑے خراٹے بھی لیتے ہیں، دوسروں کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، سنورنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ اب اس دوران اگر کوئی سنورنگ بھی کر رہا ہے تو وہ تو میرا مہمان ہے۔ کسی کے منہ سے اگر بدبو بھی آ رہی ہے، کہا وہ میرا مہمان ہے۔ ہر ایک کا درجہ بدرجہ اس کے ریوارڈز رکھ دیے، اور وہ بتایا کہ سوتے ہوئے بھی تمہاری نیند کی ہر سانس میں تسبیح میں شامل کرتا ہوں۔ گویا تم سانس لے رہے ہو جو تمہارے زندہ ہونے کے لیے ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، وہ میری عبادت میں شامل ہو۔ یہ رمضان المبارک ایک پریشانی، تھوڑی سی پریشانی، اگر اس کو ویسے تو ابھی ہمارے
ہمارے مجاہد شیراز صاحب کہہ رہے تھے کہ اچھی خاصی پریشانی ہے، آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی. ٹھیک ہے گرمی کے روزے ہیں، مگر خدا کی قسم جب آپ ریوارڈ دیکھیں تو اتنا بڑا ریوارڈ ہے. ہاں جی، 1-2 من کا پتھر آپ کو اٹھانا ہو تو مشکل تو لگے گا، لیکن کوئی آپ سے کہے کہ بھیا اس کو اٹھا دو تو میں آپ کو $2000 بھی دوں گا. ابھی میں تو صرف مثال کے طور پہ کروں. آپ کہیں گے ہیں آج تک زندگی میں نے ایک دن میں $2000 نہیں کمایا، شاید آپ میں سے کسی نے بھی نہ کمایا ہوگا. $2000 ایک 5 منٹ کے یہ پتھر اٹھا کے یہاں رکھ دینا ہے تو اللہ تو لا تعداد انداز میں اس طرح کے کئی $2000 آپ پر باری کر رہا ہے، نشاور کر رہا ہے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے تو آ جاؤ میرے پاس، میرے مہمانوں، تمہارا بڑا درجہ بلند ہے. تو اس طرح کی بلندیاں ہیں، مقامات ہیں. اور پھر جو مومن ہے اس کے لیے کچھ اور منزل ہے. میں آپ سے تدبر کی جو گفتگو ہے، مومن خالی از تدبر نہیں ہے. اپنے مولا کو دیکھیے، مولا فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. ہمارے علماء اور عرفاء نے لکھا کہ روزہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو موت کی طرف لے کے جاتا ہے. نماز بھی آپ کو موت کا ذائقہ سکھاتی ہے. نماز کیسے سکھاتی ہے؟ آپ نے کہا تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، آپ نے گویا تکبیرۃ الاحرام کہی اور دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا. اب نہ آپ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، آپ کا ایک رابطہ اللہ کے ساتھ ہو گیا. آپ اس کے حرم میں تشریف لے گئے. بہت سے لوگ کہیں گے مولانا آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں، ابھی کبھی ایسا ہوا تو نہیں. ہمیں تو ساری باتیں، کبھی بیوی کی بات، کوئی نوک جھونک، کوئی تماشا، کوئی قرضے والا، کوئی بجلی کا بل، کوئی کچھ، یہ ساری باتیں اسی وقت یاد آتی ہیں. مگر دیکھیے وہ جو یاد آتی ہیں نا، وہ اس لیے یاد آتی ہیں کہ آپ ایک کانشس ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو بے شعوری کی ڈیتھ ہے، جب آپ مریں گے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، آپ ختم ہو گئے. ایک آپ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں اس منزل پہ چلے جائیں کہ آپ دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا میں نہیں ہیں. یہاں موجود ہیں مگر نہیں، کیونکہ آپ تو کسی اور کے حضور ہیں. تو موت کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ لقاء اللہ کی منزل ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو نماز بھی چاہتی ہے کہ جب آپ نماز کی نیت کریں تو اللہ کو پیارے ہو جائیں. اور روزہ بھی یہی چاہتا ہے. یہ تقویٰ کی شرائط ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پورے سسٹم کو شٹ آف کر دیا. ہمارے ایک ڈاکٹرز نے تحقیق کی، بتایا کہ 12-1 بجے کے قریب روزہ دار کے ساتھ کیا ہوتا ہے. 12-1 بجے کے قریب آپ کا لیور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، سو جاتا ہے، ریسٹ مل جاتا ہے، کام کچھ ہے ہی نہیں. ٹاکسکس بھی، یہ سب کچھ چیزیں ختم ہو گئیں. وہ جو چیزیں تھیں جو آپ نے کھائی تھیں، وہ بھائی کسی دیر تک پروسیسنگ کرے گا نا، اور وہ یہ کام مسلسل. آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں، مجھے کہتے ہوئے تھوڑی سی آر بھی ہے، لیکن پھر بھی پیٹ کے امراض ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو. اور وہ بھی شروع میں جب آپ نے زیادہ بھر کے کھا لیا یا سحری بھی کھا لی. اور وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا ضروری ہے، یہ نہیں کہا کہ پیٹ بھر کے کھانا ضروری ہے. آپ نے فرمایا، خود حدیث بھی جو میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی کھانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کو بہت محبوب ہے وہ شخص جو کم از کم ایک گھونٹ پانی ہی پی لے. ذرا ایک گھونٹ پانی پی کے دیکھیے، شاید آپ کا لیور بھی، آپ کا نظام بھی اور بھی اچھا ہو جائے. کہیں کہیں قلت یعنی قلیل جو نسخہ ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے. کثرت آپ کے صدقات کی کثرت آپ کے ضروری ہے. کنزمپشن میں قلت ضروری ہے، کم سے کم کنزیوم کرو اور زیادہ سے زیادہ دے دو. اگر اس منزل پہ رہو گے تو پھر یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں وہی ابدی پیغام، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ساری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے لیے نذیر بن جائے. اور کیا ہے کہ آپ اگر قلت سے کھا رہے ہیں، کم صرف کرتے اپنی ذات پر، زیادہ اوروں کو دے دیتے ہیں. اب جب آپ نے زیادہ دے دیا تو پوچھنے والے رسول سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ماذا یسألونک ماذا ینفقون، وہ تیرے پاس آتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. اس میں سب امیر غریب شامل ہے. قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے. پیغام قرآن تو حقیقت میں اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ خواجہ جو بڑی توند والا، بڑی مال و منال والا ہے نا،